الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. نگاہ عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ جل وجہہ الکریم کی ہم ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. حضرات فی وقار فکر آخرت کے متعلق موت اور اس کے بعد کا بیان، چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے ضرور جانا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا. ہر چیز کا انکار ممکن ہے، موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وجود باری تعالیٰ کا لوگ نے انکار کیا لیکن موت کا انکار نہ کیا جا سکا. اور یہ بھی ہمارے پیش نظر ہو، اس کے نام میں ہمارے آنے کی ترتیب ہے. پہلے دادا ہے، پھر باپ ہے، اس کے بعد بیٹا ہے. یہ ترتیب لازمی ہے. بیٹا پہلے نہیں ہو سکتا، باپ پہلے ہو. جانے کی کوئی ترتیب نہیں کہ جانا بھی ویسے ہو.
نہیں ڈلا۔ بعض اوقات بوڑھے باپ کو اپنے نوجوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ماں کو اپنے جگر کے ٹکڑے کی میت پر آنسو بہانا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی انتظار میں ہوں کہ جس طرح دنیا میں آئے ہیں شاید جائیں گے بھی اسی طرح، اسی ترتیب کے ساتھ۔ ایسا نہیں، جانے کے لیے اللہ حضرت کی ذات کے ہاں ایک وقت معین ہے۔ ہر کسی کا وقت ہے، جس کا وقت پورا ہو گیا چلا جائے گا۔ اور جانے والے اس دنیا سے جو جا رہے ہیں وہ دنیا والوں کو تنبیہ کر کے جا رہے ہیں، جن کو غسل دیا جاتا ہے، جنہیں کندھوں پر اٹھا کے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ تنبیہ کر کے جا رہا ہے تو بھی جلد اسی حال سے، اسی کیفیت سے گزرنے والا ہے۔ چند سانسوں کا فرق ہے، چند دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، چند سالوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن تو بھی اسی طرح بے یار و مددگار خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ تنبیہ کر کے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے ان کے جنازے ہمیں بہت کچھ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ کل تک جو ہمارے ساتھ رہتا، ہنستا مسکراتا، کاروبار کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، آج کس طرح بالکل بے یار و مددگار اس دنیا سے جاتا ہے۔ بڑے بڑے متکبرین اور جناب فخر کرنے والوں کی گردنوں کو توڑ کر موت نے پھینک دیا۔ موت نے کسی کا لحاظ نہ کیا، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بادشاہ ہے یا گدا ہے۔ بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھا، موت نے جب پکڑا بڑی بڑی امیدوں کو اٹھا کر خاک میں ملا دیا۔ کون سی بلا نے، کون سے جناب انسان کے اہداف جن کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام کی تگدو، حرام اور حلال کے درمیان کوئی فرق نہیں، موت نے جب دبوچا، جب پکڑا، سب کچھ خاک ہو گئی۔ بڑے بڑے محلات کو موت نے ویرانی کے اندر ڈال دیا، جہاں روشنیاں تھیں، چمک تھی، دمک تھی، ایک لمحے کے اندر وہاں ویرانی ہے، شور ہے، اہو ہے، گریہ زاری ہے، نوحے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے بڑی خوشیاں، شادیاں میں ڈھول تاشے سب کچھ تھا، موت نے جب ڈیرے ڈالے، موت نے جب پکڑا، ویرانی ویرانی، بڑی بڑی روشنیاں اندھیروں میں تبدیل کر دی اس موت نے۔ وہ لوگ جو غلاموں کے، کنیزوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے، جب موت نے پکڑا تنہا کر دیا، کوئی قریب نہیں آتا، قریب آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ بڑے بڑے قریب ہونے والے جو قرب چاہتے تھے دور ہو گئے، اس موت نے انہیں کوسوں دور کر دیا۔ جلدی ہے اب، جنہیں پہلے ملنے کی جلدی ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی، اب کہتے ہیں جناب جلدی اس کو جدا کر مٹی کے حوالے کو، قبر کے حوالے کو، اس لائق نہیں ہے کہ اب یہاں رہے، تھوڑی دیر اور رہا تو بدبو چھوڑ جائے گا۔ جن کی سانسوں کی خوشبو آتی تھی اب ان سے بدبو آتی ہے۔ بہت ایسی چیز ہے، ہاں جی، وہ جو ہر وقت ہر لمحے خوش ہوتا تھا، نرم گزار بستروں میں عالی شان جناب محلات میں رہتا تھا، موت نے پکڑ کر کالی کوٹھری میں ڈال دیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کیسے ہو، کہاں کے تھے، کون تھے، برادری کیا تھی، کس ملک سے تھے،
دنیا میں کس منصب پر فیض کچھ نہ چھوڑا موت لا کر پھینک دیا۔ جو غلاموں کنیزوں کے جھرمٹ میں رہتا تھا اب کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنا ہوا ہے، اب کیڑے ہیں پکوڑے ہیں ان کی خوراک بنا، یہ ہے موت۔ ہاں جو جناب کہتا تھا مجھے فنا نہیں ہوگی، مجھے بقائی بقا ہے، ہمیشہ نہیں رہوں گا، ایسی فنا میں اترا نام کوئی نہیں جانتا، خاک اٹھ رہی ہے بلکہ خاک کا بھی علم نہیں ہے قبر کہاں ہے، کوئی آیا بھی تھا کہ نہیں آیا۔ موت ایسی چیز ہے، ایسے فنا کرتی ہے انسان کو، زمانہ ایسے انسان کو اٹھا کر پھینکتا ہے، نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ یہ موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے، انسان کی حیثیت کو مٹا کر رکھتی ہے۔ لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سب کچھ ہے یا آخرت بھی کچھ ہے، قبر بھی کچھ ہے، وہاں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، وہاں کی تیاری ہے کہ نہیں۔ سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے، انسان کی سب سے بڑی بھول ہے، وہ اسی کو سب کچھ دائمی سمجھتا ہے، یہ سانسیں دائمی ہیں۔ موت آنے سے پہلے بڑے بڑے پیغامات آتے ہیں لیکن ہم لوگ سخت ہیں، غور نہیں کرتے۔ بڑھاپا بہت بڑا پیغام ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ جھکی ہوئی کمر یہ پیغام ہے موت کا، چلتے چلتے ٹھوکر لگ جانا، نظروں کے سامنے اندھیرے چھا جانا، جناب سر میں داڑھی میں سفیدی کا آ جانا، یہ موت کا پیغام ہے، قاصد ہے کہ تو ہی تھا نا کل اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، بڑی بڑی باتیں، اب کیا ہے، چلتے ہوئے بھی محتاج ہے کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہو، کوئی حاصل دینے والا، کوئی دیوار ہو جس سے جناب اپنی ٹھوکر سے بچو، گرنے سے بچو۔ تو دوستو بزرگوں یہ سب چیزیں موت کا پیغام ہے اور آخرت کی طرف بلانے والی ہیں، لہذا یہ سب جو اب ہے ہمارے پاس یہ ہے بالکل جناب چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے جناب، ابھی تو جوانی ہے، وہ فلاں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا نا انسان اس دنیا میں آتا ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ ہوگا بعد میں بیٹا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بیٹا بھی پہلے جا سکتا ہے، باپ بھی جا سکتا ہے، بعض اوقات باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، پوتا پہلے جا رہا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اس لیے کس چیز کی امید ہے؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ قرآن ہم سے پوچھتا ہے انسانوں سے، انسان تجھے تیرے رب سے کس نے مغرور کر دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس نے تجھے بنایا، اس نے سانسیں دی، اس نے نعمتیں دی، اس نے سہولتیں دی، یہ ساری آرائشیں دی تجھے، یہ زیب و زینت سب کچھ دی، پھر بھی اس سے غافل۔ اولاد نے، مال نے، حسن و جمال نے، طاقت نے، جاہ و منصب نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ دولت نے عارضی ہے، شہرت عارضی ہے، جاہ و منصب، زیب و زینت یہ تو عارضی، یہ تو فرعون کے پاس تھی، حامان کے پاس تھی، قارون کے پاس خزانے تھے، جناب نمرود کی شہرت تھی، سب کچھ تھا، کہاں ہے؟ سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ موت نے جب پنجہ گاڑا سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ کہاں ہے نمرود کی قبر، کہاں ہے اس کا وجود، کہاں ہے قارون حامان؟ نہیں معلوم جناب، کہاں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے فکر کی ضرورت ہے دوست،
لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہماری امیدیں مار دیتی ہیں، وہ امیدیں جو شیطان کی طرف سے ہیں کہ جناب ابھی تو بہت عمر ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے امیدوں کا، جو ہم باندھ کر بیٹھے ہیں طاقت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، جاہ منصب کے نشے میں، جناب ابھی تو بہت کچھ، ابھی تو سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد موت۔ فرمایا ایک شخص کو کہا گیا کہ تیری عمر 1000 سال ہے، 1000 سال تک وہ زندہ رہے گا۔ اس نے کہا جناب جب 1000 سال عمر ہے، ابھی سے کون سی عبادت، کون سی جناب اپنے آپ کو تکلیفوں میں، عبادتوں کی مشقت میں، جوخوں میں ڈالنا کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ 1000 سال میں سے 900 سال تک جیسے چاہوں مرضی سے زندگی گزاروں گا، مزے کروں گا، اور جناب دنیا کی زیب و زینت میں کھویا رہوں گا، آخری 100 سال میں توبہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا۔ دوستو 9 دن ہوں، 9 سال ہوں یا 900 سال، پتہ نہیں چلتا انسان کیسے گزر جاتا ہے۔ 900 سال جب گزر گئے، اس بندے کو ہوش آیا، یار میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ 900 سال گزریں گے، اس کے بعد 100 سال جو بچے گا اس کی عبادت کروں گا، لہٰذا اب 100 سال بچا میرے۔ شیطان نے پھر دھوکہ دیا، ابھی تو 100 سال پڑے ہیں، لہٰذا تم 90 سال اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو، جو چاہو جیسے چاہو، آخری 10 سال میں نیک بن جاؤ، عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا آخری لمحے تک۔ پھر اس نے جناب 90 سال گناہوں میں گزار دیے، باقی 10 سال بچے۔ پھر اس سے جب فکر لاحق ہوئی کہ اب تو معاملہ قریب، اس نے پھر اگلا لائحہ عمل تیار کیا زندگی کا، کہا جناب 100 سال بہت ہوتے ہیں، 10 سال 90 سال یوں گزرتا ہوں، 10 سال جب بچیں گے عبادت کروں گا، نیک بن جاؤں۔ وہ بھی گزر گئے، کہا چلو پھر 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد 1 ہفتہ، اور 1 ہفتے کے بعد آخری دن۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کا آخری دن آیا، اب اس کی زندگی کے 1000 سال مکمل ہونے والے ہیں، اس کی زندگی کا سورج چراغ بالکل بجھنے والا ہے۔ اب اس کو یاد آئے گا فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔ وہ جناب ان کاموں میں لگ گیا، حتیٰ کہ وہ 1 دن بھی گزار کر دنیا سے چلا گیا۔ ہماری امیدیں تو ایسی ہیں، ایسی لا یعنی غیر ضروری امیدیں کہ جناب کس نے مرنا ہے، اور کیا جناب ابھی تو بہت دور ہیں، فلاں بوڑھا ہے وہ بھی تو بوڑھا ہوا ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے، میں بھی اس عمر کو پہنچوں گا پھر مروں گا، لہٰذا یا بس کل سے نیک بننا شروع کر دوں گا، ہفتے بعد جناب میرا فلاں کام ہو، اس کے بعد پھر میں بس سب کو چھوڑ دوں گا، نیکیاں شروع کر دوں گا۔ اور پل کی خبر نہیں ہے، 1 لمحے کی خبر نہیں ہے، جسے 1000 سال دیا گیا، جب وہ بغیر توبہ کے مر گیا، ہمیں تو 1 لمحے کا علم نہیں کہ کیا بنے گا، اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا، فلاں کو موت آ گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلسطین میں اتنے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ سب سننا ہے، اور سننا آسان ہو سکتا ہے۔ موت 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 یہ آسان ہے، یہ کہنا مجھے کتنے دن لگے، چند سیکنڈ میں نہیں لگے، میں نے 3 مرتبہ نام لیا، آپ مجھے 1000 مرتبہ بولے، میں 1000 مرتبہ نام لیتا ہوں موت موت موت۔ لیکن
جس وقت یہ موت آئے گی، جس وقت اس کے پنجے میری گردن پہ گڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت مجھے پتہ چلے گا موت ہے کیا۔ پھر علم ہوگا کہ لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ سننا اور ایک مرتبہ اس میں گرفتار ہونا، کتنا فرق ہے۔ جب یہ پکڑے گی سارے جناب تکبر، غرور، جاہ و منصب، یہ بادشاہ سب ڈھیر کے ڈھیر ہو جائے، زمین بوس ہو جائے۔ حقیقت کی پٹی جس نے پردہ ڈالا ہوا تھا کھل جائے، سب پتہ چل جائے گا دنیا میں جو کچھ کیا ہے۔ مارنا آسان ہے، ظلم آسان ہے، لیکن اس میں گرفتار ہونا یہ ہے جناب۔ اس لیے اللہ والوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ہر وقت اسی کو یاد رکھا، اسی کو یاد رکھا۔ کوئی اللہ والا زندگی اس طرح گزار رہا ہے، جو لمحے گزر رہے ہیں اس پر متفکر ہے، پریشان بیٹھا ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، نمازیں تو پڑھی ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں، اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اگلے مرحلے کے لیے جناب، یا اس حال کے لیے اب جو پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور کچھ آگے آنے والا ہے اس کی بھی متفکر بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہو۔ کوئی ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، اگلا قدم کہاں اٹھے گا۔ ہم لوگ فتنے کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں فتنے ایسے جناب بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسے، اس وقت بچانا اپنے آپ۔ کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی شخص صبح مسلمان ہو کر شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان سوئے گا صبح کافر ہو جائے گا۔ کیسے بچو گے؟ سوائے اس کی رحمت کی دستگیری کی۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، احتیاط کا دامن پکڑیں۔ ہم لوگ بہت غافل ہیں، بہت غافل نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، آپ لاکھ مرتبہ موت 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 بولیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب اس سے گرفتار ہوں گے، جب یہ پکڑے گی، جب یہ پنجہ گاڑے گی نا یہاں، تب پتہ چلے گا موت ہے کیا۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے، موت شدت کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، کن مراحل سے انسان گزرتا ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے اندازہ نہیں ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر کا عذاب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات نے فرمایا صرف دو چیزوں کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ وہ انسان کی چیخ و پکار، اہو بکاں، گری ازاری نہیں سنتی، کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے، انسان اور جن۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے ان کی سماعت وہاں تک نہیں آنے، ان کی باتیں، ان کی چیخ و پکار، ورنہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے کہ انسان کس حال میں مبتلا ہے۔ سننا آسان ہے، کہنا آسان ہے، دیکھنا ٹیلی ویژن پہ دیکھنا آسان، جب گرفتار ہوتا ہے بندہ تب اسے علم ہوتا ہے کس چیز سے واسطہ پڑا ہے، کتنی بڑی چیز سے واسطہ پڑا ہے، تب انسان کو اس وقت علم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سننا بڑے بڑے لوگ جو جنتی تھے، جن اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا جنتی ہیں، موت کا نام سنا وہی جناب آنسو نکلے اور چہرہ مبارک سے بہے اور داڑھی مبارک تر ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سند یافتہ جنتی، خلفائے راشدین میں سے۔ اسلام کی کون سی خدمت ہے جو ہم نے سر انجام دی تھی؟ جیسے قبرستان میں جاتے، آج تو ہم جاتے ہیں بات ہی بات، کھانا پینا بھی وہاں ہوتا ہے، سگریٹ بھی بعض لوگ پی رہے ہوتے ہیں، منہ میں پان بھی ہوتا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوتی کہ عبرت حاصل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں جاتے، قبر کو دیکھتے بیٹھتے، چشمان مقدس سے آنسو بہتے، اتنے آنسو بہتے آپ گریش مبارک تر ہو جاتے، پوچھتے حضور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی ہوتا ہے، نہیں روتے، یہ قبرستان میں آ کر کیوں روتے؟ فرماتے تمہیں علم نہیں ہے،
یہ قبر انسان کی آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے پار لگ گیا، خیر و خوبی کے ساتھ کامیاب ہو گیا تو اگلی منازل آسان ہے، لیکن جو یہاں گرفتار ہو گیا آگے بھی گرفتار ہے۔ اس لیے دوستو انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ایک ایک جملے پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ آج جو کچھ ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا پہ بولا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، وہ سب ہم سن رہے ہیں اسے۔ یہ میں نے عرض کیا نا، بولنا، سننا اور یہ سب کچھ دیکھنا، سب کچھ ایسا گرفتار ہوں گے تو پتہ چلے گا ہے کیا۔ اس لیے بڑے لوگ جو تھے اہل اللہ، وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پہنتے تھے، نگینے پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت۔ میں نے عرض کیا نا، موت پہلے اپنے قاصد بھیجتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کے خادم تھا، جیسے پہرا دیتا تھا، آپ امیر المومنین گارڈ جیسے ہو، رکھتے نہیں تھے، دربان وغیرہ کوئی نہیں تھا، جو آئے چل آئے اپنی حاجت پیش کرے۔ تو ایک تھا، آپ نے اپنا جناب چہرہ مبارک کا آئینے میں دیکھا، داڑھی میں سفید بال آ گیا، اسے فرمایا بھی آج سے چلا جا۔ اس نے عرض حضور کیا ہوا، کی غلطی ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے رکھوالی کرنے کے لیے بس ایک یہ بال ہی کافی ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو وہ لوگ تھے جنہیں ان چیزوں نے متاثر کیا۔ آخری وقت آیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مزاج کا، دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ پوچھیں کیونکہ حملہ ہوا اور پوچھنے آ رہے ہیں زخمی ہیں آپ، کوئی کیا تعریف کر رہا ہے، کوئی کیا تعریف کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے، امیر المومنین آپ کا یہ مقام مرتبہ، اللہ کے رسول کی ذات نے آپ کی یہ شان اور عظمت بیان فرمائی، اور ایک صحابی کی ران پہ آپ کا سر انور ہے، آپ نے فرمایا مجھے میرے سر کو ران سے اٹھا کر زمین پر رکھ دو، زمین پر رکھ دو، تمہیں پتہ نہیں آج میں کس کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، بہت بڑی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا سلوک کرے گا۔ اور اگر وہ ذات یہ کہہ دے اے عمر مجھ سے سودا کر لو، نہ تم کچھ مجھ سے لو نہ دو، فرمایا لوگوں پھر بھی عمر کامیاب ہو گیا ہے، ہمارے پاس ہے کوئی چیز کی بارگاہ پیش، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے منصب کا، مرتبے کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عارضی ہیں سب کچھ، یہ دولت، یہ اولاد، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی عرائش ہے، یہ سب عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور جنہوں نے کچھ کر رکھا ہے تیاری، اس کے لیے کیا فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے بہت تحفہ ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اور الموت کفارۃ لکل مسلم، موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے، اور کفا بالموت مفرقا، جدائی ڈالنے کے لیے موت ہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دوستو انسان جتنے بڑے مرتبے والا ہو، مقام والا ہو، موت کوئی تخصیص نہیں کرتی جناب پہلی صف پہ نماز پڑھنے والا ہے لہذا اس کو موت نہیں آئے گی، بڑا نیکوکار ہے جناب، نہیں، جب آئے گی تو پوچھتی نہیں ہے، وہ ہر کسی کو، کل نفس ذائقہ، ہر کسی کے لیے جناب، وہ شخص کامیاب ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے، کامیاب ہے۔ باقی تو دنیا میں اللہ نے سب کچھ دکھا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے کس نے دفنایا ہے، ہم نے ہی دفنایا، اپنے ہی جناب رشتہ داروں کو، دنیا داروں کو، محلے داروں کو ہم نہیں دفنا دیے، ان کے جنازہ نہیں پڑے، اتنا ہی کافی ہے سوچنے والے، سمجھنے والے کے لیے۔ تو سب دھوکہ ہے دوست،
کسی چیز نے ساتھ نہیں جانا، اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی، موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تاجر کا واقعہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ فرماتے ایک تاجر ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا تھا، ایک دوسرے ملک گیا بیچنے کے لیے۔ جب وہاں اس ملک میں گیا، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے، اور جناب وہاں کا جو دربان ہے اس نے کہا بادشاہ سے آج نہیں مل سکتے، کم از کم آج نہیں مل سکتے، اس لیے کہ آج بادشاہ کے ہاں، بلکہ کل بادشاہ کے ہاں ایک بہترین تقریب ہے، بڑی تقریب، سالانہ تقریب ہے، بادشاہ سلامت اس میں مصروف ہیں، لہذا چاہو تو ایک دن انتظار کر لو، کل ملاقات ہو جائے گی، جو بات ہے وہاں تک پہنچا دی جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے اگر چاہو تو اس تقریب میں شامل ہو جاؤ۔ تو شخص نے کہا کیوں نہ بادشاہ کی تقریب میں شرکت کی جائے، دیکھا جائے اس ملک کا کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے، یہاں خوشیاں کیسے منائی جاتی۔ کہتے کل ہو گئی تقریب کی جناب تیاریاں ہیں، لشکر کے لشکر جا رہے ہیں، سارے لوگ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ سلامت بھی ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ چلو بھائی میدانوں میں تقریب ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، بڑے بڑے سب کچھ ہوتا ہے جناب، جشن ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے جناب وہاں دیکھا ایک خیمہ ہے، بہت بڑا خیمہ، لوگ بیٹھ گئے، سب گروہ بنائے گئے، سب سے پہلے حسین و جمیل عورتوں کا ایک گروہ بنایا گیا، وہ گروہ مل کر اندر گیا اس خیمے کے اندر، تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا۔ پھر جناب بڑے بڑے باہمت، شجاع، بہادر اور شیر جناب دل نوجوان جوان فوج کے جو اسلحے سے لیس، سارے جناب ایک گروہ بن کے اس خیمے کے اندر گئے، وہ بھی واپس لوٹ۔ پھر وزراء، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے عالی مرتبت لوگ، علم والے، منصب والے اور فہم و فراست والے لوگ وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر بادشاہ سلامت خود اس خیمے کے اندر داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گئے، یہاں تک کہ تقریب کا اختتام ہو گیا، ختم ہو گئی تقریب۔ فرماتے ہیں میں نے اس وزیر سے پوچھا دربان سے، بھائی یہ کیسی تقریب ہے؟ بادشاہ کی تقریب، نہ کوئی ڈھول تاشا، نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی ناچ گانا، نہ میوزک، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسی تقریب ہے؟ بڑی عجیب تقریب ہے، میں نے ایسی کوئی تقریب آج تک نہیں کی، جشن ہو اور اس میں یہ چیزیں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس پردے سے جناب اس واقعہ سے پردہ اٹھایا، ان حالات سے، کہا یہ جو اندر خیمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر بادشاہ کے نوجوان بیٹے کی قبر ہے، قبر ہے اندر۔ یہ قبر ہے تو کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت سب سے پہلے ہر سال آتا ہے، ہر سال اسی طرح نوجوان لڑکیاں پوری سج دھج کے اپنے حسن جمال کے ساتھ اندر جاتی ہیں اور قبر کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہیں اے شہزادے، اگر کائنات کا حسن جمال، اگر ہمارا انداز و انداز نخرا اگر تجھے زندہ کر سکتا تو سب کچھ تیرے اوپر لٹا کر تجھے زندہ کر دیتے، لیکن اے افسوس ہمارا ناز و نخرا، یہ ہمارا سجنا اور جناب ہمارا رقص و سرور، ہماری حسین خوبصورت آوازیں تجھے زندہ نہیں کر سکتی، لہذا افسوس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ واپس چلی آتے ہیں، پھر فوجیوں کا دستہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت کے بیٹے شہزادے، اگر طاقت اور قوت کے ساتھ، اسلحہ سے اور جناب بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اگر تجھے زندہ کرنا ممکن ہوتا، ہم اپنی جان میں اور اپنے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ لٹا کر تجھے زندہ کر لیا، لیکن افسوس ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ہماری بہادری سے، طاقت سے، اسلحہ سے تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وزراء کا اور بڑے بڑے اہل علم کا، فہم و فراست، تدبر رکھنے والے لوگوں کا ایک قافلہ اندر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے شہزادے، یہ ملک کا نظام ہماری فہم و فراست کا نتیجہ ہے، یہ ملک میں عدل، انصاف اور یہ سارے قوانین، یہ سارے لوگ ایک نظم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے علم، فہم و فراست کی وجہ سے ہے، یہ قانون ہم نے بنائے،
یہ ضابطے ہم نے بنائے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا کاش ایسا ممکن ہوتا کہ ہمارے فہم و فراست سے، ہمارے علم سے، ہمارے تدبر سے، تفکر سے تجھے زندگی مل جاتی، سب کچھ لٹا دیتے، تجھے زندہ کر کے لے آتے۔ لیکن اے افسوس، ہمارا فہم و فراست علم بھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، موت کے سامنے کوئی چیز کام نہیں آتی۔ پھر بادشاہ سلامت خود اس خیمے کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے اگر کاش یہ ہیرے جواہرات، یہ ملک کا خزانہ، یہ لٹا کر تیری زندگی کی چند سانسیں اگر مجھے مل جاتی، سب کچھ لٹا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے تیری زندگی کے چند سانسیں میں خرید لیتا، لیکن اے افسوس یہ ساری چیزیں لٹا کر بھی تجھے ایک لمحے کے لیے ایک سانس بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اس تاجر کو وہ دربان اس جشن کا احوال سناتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے، اور وہیں وہ کھڑے کھڑے اپنے ہیرے جواہرات ساز و سامان اٹھا کر اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں جب یہ ساری چیزیں فضول ہیں، جب حسن نے، جب علم نے، فن نے، ہنر نے، فہم و فراست نے، طاقت اور قوت نے، جاہ و منصب نے، بادشاہت نے، اقتدار نے، کچھ کام نہیں آنا، ایک لمحہ، ایک سانس بھی واپس نہیں لائی جا سکتی، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا، ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ملکوں پھرو، جناب سفر کی صحبتیں، مشقتیں برداشت کرو، اپنے بچوں کو چھوڑو، گھر والوں کو چھوڑو، وطن چھوڑو، یہ ساری چیزیں چھوڑو، لیکن حاصل اصول موت جو سب کچھ ختم کرنے والی ہے، اپنوں سے جدا کرنے والی ہے، جب نتیجہ یہ ہے کہ سب کو کیوں نہ اپنے بچوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان بیٹھ کر جو رزق لکھا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، قناعت کرتے ہوئے کیوں نہ زندگی بسر کی جائے۔ یہ ہے موت۔ خواجہ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ سکھایا، یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں آنے والی، یہ ساری عارضی ہیں۔ انسان جتنا دوڑے، جتنا بھاگے اور جتنا جناب اپنی طاقت، قوت اور جاہ منصب کا، مرتبے کا استعمال کرے، کچھ نہیں یاد آنے والا۔ آخر آئے گی موت ایسے دبوچ کر، اٹھا کر اس کی ساری خواہشوں کو، آرزوؤں کو اور سارے اہداف جتنے ٹارگٹ ہیں سارے کے سارے اٹھا کر زمین بوجھ کر دے گی۔ انسان اکیلے جناب بالکل بے یار مددگار پڑا رہے گا۔ وہ کہاں ہے محلات، وہ روشنیاں، وہ ارد گرد سارے نوکر چاکر کے جناب فوج، ظفر موج، یہ سب کچھ کہاں؟ ساری کی ساری اس کے ساتھ چھوڑ کر ہاتھ جناب جھاڑ کر ایک طرف پڑی ہوگی اور پھر کسی اور کے حوالے۔ یہ جاؤ منصب، یہ گھر، یہ سارے محلات، اس میں کوئی اور آ جائے وہ بیٹھے گا، پھر وہ اپنے جناب جاؤ منصب کے ساتھ سب کچھ کرے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، یہ دنیا میں ہم رہنے والے لوگوں کی مرضی ہے کہ ہم کس سب پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی زندگی کے چند جناب دنوں پر فخر تکبر کریں، مال پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر اور جاہ و منصب پر اترائیں اور جناب دنیا میں ظلم کا بازار کرم کریں، یا اس کی یاد میں رہ کر زندگی بسر کریں۔ یہ ہمارے اپنے حساب، سب کچھ قرآن و حدیث میں ہے۔ موت نہیں چھوڑنا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقی، محبوب ان لوگوں سے فرما دے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو، اپنے ارد گرد حصار قائم کرتے ہو، بڑی جناب عالیشان محلات، شیشے کے گھر، ارد گرد فوج، پولیس، سب کچھ لگا کر کہ جناب کہیں سے کوئی گولی، کہیں سے موت کا راستہ نہ آئے، ایک ایک سوراخ بند کرتے ہو، جس سے بھاگتے پھر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہیں ضرور آ کر رہے گی۔ اور ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر جو تم نے کیا، چھپ کے کیا، ظاہر کیا، تم ایسی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو جو سب کو جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں ایک ایک لمحے کی خبر دے گا تو کیا کر کے آیا ہے، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، تو نے کیا بولا، تیری زبان سے کون سا لفظ نکلا، ایک ایک لفظ یہ بیٹھا ہوا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ اور قیامت میں پوری کتاب بنا کر سامنے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، تو خود پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے، تجھے اور کسی چیز سے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں۔ بہت بڑے بڑے واقعات سانحات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا میں جناب قتل کیے جا رہے ہیں، اور بے دردی کے ساتھ ظلم اور جبر کا ایک بازار گرم ہے۔ کیا وہ رہے اس دنیا میں؟ وہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم بھی دنیا سے ان قریب جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب بھی قبرستان سے گزرتے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع۔ اے جانے والو، قبروں میں سونے والو، تم پر سلام ہو۔ تمہارے اور ہمارے درمیان صرف یہ فرق ہے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح تم چلے گئے ہو وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، ہم بھی تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ پیچھے آنے والے ہیں۔ ہر کوئی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ وقت آتا ہے فرشتہ پکڑ کے دبوچ لیتا ہے اور جناب کالی کوٹھڑی کے اندر اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم جناب اس کو روشن کر رہے ہیں اور اندھیرے اندھیرے اندھیرے۔ دنیا میں تو بڑی روشنیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا آخرت میں قبر بھی وہ بھی روشن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی دے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔